ان عمروں میں ان کے دل میں عشق نبی ڈال دیا جائے تو یہ بچے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کبھی بدعقیدہ نہیں ہوتے، عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے بچے کو نعت پڑھنے کے لیے کہو گھبراتا ہے، بچہ آ کے مائک لے رہا ہے، یہ ان کی محنتوں کی کاوشیں ہیں۔ اللہ ان کو دونوں جہانوں میں اور آپ سب کو اجر دے۔ درود کا عظمت مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہے تو پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، اس کے بعد ہم معراج کے خطاب پہ آتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، آج سے 800 سال پہلے آپ کا دور ہے۔ آپ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جب کوئی امتی مرد یا عورت مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جس کا سر مبارک عرش الہی پہ لگا ہوا ہے اور اس کے ختم تحت الثری میں ہے اور اس کے دونوں بازو مشرق اور مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پیروں کی یہ حال ہے کہ پوری مخلوق کائنات کی جمع کر دی جائے تو اس کے پیروں میں آ جائے گی۔ جب کوئی مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتے، میرے حبیب کے امتی نے اپنے آقا و مولا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا ہے، تو بحر نور میں غوطہ زن ہو جا۔ بحر نور میں وہ فرشتہ غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھڑکتا ہے تو نور کے قطرات نکلتے ہیں۔ وہ بحر نور میں غوطہ زن ہوا تھا تو نور کے قطرات اس کے پروں سے ٹپکتے ہیں، ہر خطرے سے اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کے اس کے ماں باپ کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پہلے جو میں نے وقت سنایا کہ ایک فرشتہ جو گنبد خضرا پہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم بھی مانتے ہیں، اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں اور پھر ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں، وہ فرشتہ آقا کا غلام ہے۔ جب غلام کے سننے کی یہ کیفیت ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے مگر جو اہل محبت ہے ان کا درود میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ آئیے آج کی اس بابرکت رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو بہت اعلیٰ درجے کی سیر کرائی۔ قرآن مجید آقا کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ سیر بچے کو آپ کہتے ہیں ناٹیہ کمپٹیشن مقابلہ ہے بدر کے لیول کا، کرناٹکا لیول کا۔ بیٹے اگر تم بہترین ناچا بن جائیں گے تو میں تم کو بنگلور لے جا کے گھما کے لاؤں گا۔ ابا کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے تو ابا بچے کو فلائٹ سے لے جا رہے ہیں یا ٹرین میں اے سی میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں، بنگلور گھما کے لا رہے ہیں۔ یہ والد کی بیٹے سے محبت ہے یا پھر اور کوئی عہدیدار ہے، ان کے اعلیٰ عہدیدار خوش ہیں تو وہ ان کو اپنی طرف سے پیکیج دیتے ہیں۔ مگر یہاں دیکھیے مصطفیٰ علیہ السلام کو سیر کون کرا رہے ہیں؟ اللہ۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور اس معجزے کو جس نے بھی عقل کو استعمال کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عجز سے ہے، معجزہ عجز سے ہے۔ کوئی آدمی کوئی کام کرنے کے لیے عاجز آ جائے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ کام انبیاء علیہ السلام اللہ کی عطا کی ہوئی قوت، طاقت اور قدرت سے انجام دیتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں تو یہ معراج بھی آقا کا قرآن مجید کے بعد دوسرا بڑا معجزہ
العظیم منافی سمائی کا مالک ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو میں سیر کراؤں گا. ابو بکر صدیق بن جائیں گے صداقت کر کے. ابو جہل میرے کملی والے میں معراج کے واقعے سے نعوذ باللہ عیاذ باللہ کجی ڈھونڈے گا. اور جو نئے مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے. کفار اور مشرکین خوش ہو گئے کہ کملی والے آقا نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ آج ہم انہیں پورے عرب میں معاذ اللہ غلط ثابت کر دیں گے. تو اللہ نے کیا کرا؟ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، اللہ پاک ہے. سبحان الذی، کس سے پاک ہے؟ عیبوں سے، نقص سے، کمی سے. وہ قوت والا ہے، وہ جبروت والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر شے، وہ بکل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں، میں مصطفیٰ کو ایسی سیر کرا رہا ہوں کہ تمہارے عقلیں حیران رہ جائیں گے. مگر سنو، یہ سیر میں کرا رہا ہوں. میں مصطفیٰ کی سیر سے پہلے اپنی قدرت، اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کو پیش کر رہا ہوں. میں وہ ہوں جو سبحان ہوں، پاک ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات. دیکھیے سرکار کو اللہ نے عبد کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ. اب بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا جو انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے. قرآن کا انکار ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں. مصطفیٰ علیہ السلام کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا انکار کرنا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اب لوگ عقل کے گھوڑے اگر دوڑائیں گے اسلام میں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ غیب ہے، ہم ایمان لائے. قرآن مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، ہم ایمان لائے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، وحدہ لا شریک لہ ہے، ہم مانتے ہیں. تو اسی طرح عقائد کے جو باپ ہے اس کا انکار کرنا، جب نص قرآن آ جائے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ پریشان ہو گئے. کسی نے کہا یہ روحانی معراج تھی، خواب کی معراج تھی. اللہ نے کہا ہے لوگوں، اس لیے میں قرآن میں کہہ رہا ہوں بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. اور بندہ روح اور جسم کے ساتھ عبد کہلاتا. اللہ نے اس کو، اور خواب اگر ہو تو قرآن میں اس شان سے بیان نہیں ہوتا. خواب تو آپ نے بھی بعض حضرات کا جمعہ جا کے آئے، اگر مدینے کی یاد آ جائے تو کبھی اللہ گنبد خضرا کی زیارت کرا دیتا ہے، کبھی مزدلفہ کی کرا دیتا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کی کرا دیتا ہے. عام آدمی خواب میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ مصطفیٰ امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے. ان کی معراج خواب کی معراج نہیں ہے، جسم کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا بعبدہ لیلا. ابھی بچے اشعار پڑھ رہے تھے کہ آپ کا قاری صاحب کا اشعار تھا، کوٹی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور قرآن کی آیت لیلا تخلیل ہے، تنوین ہے. یہاں رات کے کم سے کم حصے میں اللہ نے معراج کرائی. اللہ نے رات کے کم سے کم حصے میں تخلیل کے ساتھ ایک چھوٹے سے عرصے میں اللہ نے معراج کرائی. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنوریہ من آیاتنا، اور اپنے حبیب کو ہماری نشانیاں دکھائیں. اور اللہ سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. انہ هو السمیع البصیر. میرے ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کی معراج پر؟ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ مسلمان جن کے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہو گئے وہ مرتد ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ حضرت ام ہانی کے
کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. پھر خیال آیا اللہ نے اے جبرائیل تجھے کافور تیرے ماتھے میں اللہ نے کافور کی بردی ٹھنڈک کو رکھی ہے. حضرت جبرائیل نے اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو آقا کے قدموں پہ ملنا شروع کر دیا. وہ ٹھنڈک سے آقا اٹھے. اللہ نے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ یاد فرما رہا ہے. پھر آقا کا شق صدر ہوا. سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا. یہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے. معراج میں جانے سے پہلے بھی آپ کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا, زمزم سے دھویا گیا, انوار و تجلیات و برکات و الہی سے اس کو بھرا گیا. اور پھر واقعہ معراج جو ہوا اس سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین اور کفار نے عرصہ حیات بہت تنگ کر دیا تھا. شعبہ ابو طالب نے 3 سال تک کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ آقا نے ہرا سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, وہ ایک ہے, یہ 360 معبود باطلان کو ماننا چھوڑ دو. آقا نے جب یہ اعلان کیا تو پورے کفار اور مشرکین آپ کے خلاف ہو گئے, بے انتہا ظلم کرنے لگے. آپ کا معاشی خطا کیا گیا, معاشی بائیکاٹ کیا گیا, اکنامیکل بائیکاٹ کیا گیا. شعبہ ابی طالب میں آپ 3 سال تک بڑے کٹھن وقت گزارے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. سرکار پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. پھر حضرت ابو طالب انتقال کر گئے. اب کفار کی طاقت اور بڑھ گئی. ابو طالب بھی نہیں رہے, حضرت خدیجہ بھی نہیں رہے, اور سوشل بائیکاٹ کر کے سرکار کو ظلم و ستم دے رہے ہیں, ستا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر فرماتے ہیں. طائف جاتے ہیں, وہاں قبیلہ ہے بڑا, اگر ان کو دعوت دین دے دوں اور وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کو وحدہ لا شریک لہ مان لے تو اسلام کو تقویت ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جب طائف جاتے ہیں تو وہاں کے بدماش بوباش نوجوان کو کفار اور مشرکین آقا کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وہ آقا کو ستاتے ہیں, پتھر برساتے ہیں, کملی والے آقا لہو لہان ہو جاتے ہیں. یہ تمام واقعات کے بعد اللہ کو اپنے حبیب سے بے انتہا محبت ہے. اب اس طرف نہیں جاؤں گا میں, مصطفیٰ کی رحمت کا گوشہ بھی ہے وہاں کہ ملک الجبل پہاڑوں کے فرشتے آ گئے, اس طرف نہیں جاؤں گا, یہ آقا کی رحمت ہے. تو جب یہ واقعات پیش آئے اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ, میرے حبیب پاک علیہ السلام پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. میرے کملی والے آمنہ کے لال کو کفار نے بہت تنگ کیا ہے, بلاؤ ہم انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام جب آئے, آقا کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا, انوار و تجلیات و برکات الہی سے منور کیا گیا, تو پھر ایک خچر سے تھوڑا چھوٹا گدھے سے بڑا جانور لایا گیا جس کو براق کہتے ہیں. براق پر بٹھایا گیا. 70,000 ملائکہ سیدھے جانب, 70,000 ملائکہ دائیں جانب تھے, اور آقا کی بارات بیت المقدس گئی. مصطفیٰ علیہ السلام کی بارات بیت المقدس گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے. بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام, روایتوں میں آتا ہے یا تو وہ عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی, آقا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. آقا نے, اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, امام الانبیاء, تمام نبیوں کے امام ہے ہمارے آقا. تو آقا نے وہاں امامت فرمائی. اور اس میں محدثین اور مفسرین نے اور بھی نکات نکالے ہیں کہ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا. اس کے اطراف میں جو بارکنا حولہ ہے, اس کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 نبیوں کے مزارات ہیں. مسجد اقصی کے اطراف میں
نبیوں کے مزارات ہیں، اور بیت المقدس تمام نبیوں کی آماج کا تھا۔ بیت المقدس کی بھی ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی، مولا تمام نبیوں نے مجھ میں آئے ہیں، مولا تیرے کملی والے کو بھی میرے پاس بھیج دے، اس کی بھی حسرت تھی۔ اللہ نے بیت المقدس کی حسرت کو پورا فرمایا۔ اور پھر مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی یا تو کربلا ہوگا یا ملک شام ہوگا، قیامت دو ہی جگہ آئے گی۔ تو قیامت آنے کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت اگر اس جگہ ٹھہرے گی تو اس زمین میں مصطفیٰ کے قدموں سے برکت آ جائے اور مصطفیٰ کی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے۔ آخر وہاں میں پھر اسرا معراج کے واقعے میں یہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس ملک شام 40 دن کی مسافت کا فاصلہ، اور آقا تھوڑی دیر میں جا کے آئے لیلاً، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی معراج کو منانے کے لیے مادی ترقی بھی دی۔ اللہ نے دنیا کو مادی ترقی بھی دی۔ آج دنیا جس طرح مادی ترقی کرتی جا رہی ہے تو اولیاء اللہ کی کرامتیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزے برحق ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ جو بجلی کا کرنٹ ہے، یہ فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے یہ بجلی، یہ بھی ایک نور ہے نا، روشنی ہے نا، یہ چلے گی تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا لوگوں کا پیدا کرتا جو کرنٹ نور ہے، یہ روشنی جو ہے، یہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اور آقا نور بلا نور ہے، اور پھر وہ سیر اللہ نے کرائی تو آقا کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا لاکھ ترقی کر لے، لاکھ راکٹ بنا لے، لاکھ سیارے چھوڑ دے آسمانوں میں، مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رہیں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رہیں گے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام صفے باندھ کر ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آقا نے نماز پڑھائی، امامت کی آقا نے ان کی، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے معراج بیت المقدس سے اس لیے بھی کرائی کہ کفار اور مشرکین کو کچھ علامتیں ہونا تھا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج مبارکہ سے واپس آئے اور آپ نے کہا تو آپ کی پھوپھی ذات بہن، آپ کی پھوپھی نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مت بولیے، کفار آپ کا مذاق اڑائیں گے، آقا کملی والے صادق الامین ہے۔ آقا نے کہا کل رات میں نے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، اس طرح میری معراج ہوئی، جبرائیل آئے تھے، اور ابو جہل خوش ہو گیا کہ کبھی کوئی موقع نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کو معاذ اللہ لوگوں میں غلط ثابت کر دوں۔ آج یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو آج غلط ثابت کرتا ہوں۔ فوری دوڑتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات مکے سے بیت المقدس ملک شام گیا اور پھر رات کے ایک حصے میں واپس آیا، کیا تم مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ تو ابو جہل خوش ہو گیا، کہا تمہارے دوست جن کی تم ہمیشہ تائید کرتے ہیں محمد رسول اللہ حرم شریف میں ٹھہر کر معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، قربان جائے حضرت ابو بکر کے ایمان پر۔ آپ نے کہا میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اے ابو جہل وہ سچ ہے۔ ابو جہل کہا اے ابو بکر ابھی کہہ رہے تھے نہیں مانتا، کہے نادان ہم نے تو سرکار کے کہنے پہ خدا کو بھی ملنے کے خدا مانے، یہ تو معراج کی باتیں ہیں۔ اسی لیے آپ صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کی آقا نے کیسا نواز دیا، صدیق اکبر کو آقا نے ایسا نواز دیا، اللہ نے صدیق کا لقب دیا قرآن میں۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے،
میں اس کو مانتا ہوں. 40 دن کا سفر. پھر جب کفار اور مشرکین نے کہا اے محمد رسول اللہ، اے مصطفیٰ علیہ السلام، بتائیے بیت المقدس کیسا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو بیت المقدس ایسا ہے، وہاں گنبد صخرہ ایسا ہے، جائے ہیکل عثمانی وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش وہاں ہے. یہ آقا علامتیں بتا رہے ہیں. اور آقا کہتے ہیں جب مشرکین نے مجھ سے سوال کیا تو اللہ نے تم بیت المقدس کو تیرے سامنے اس طرح رکھ دیا. یہ ہے کملی والے. پھر آقا نے کہا دیکھو تمہارا فلاں قافلہ آ رہا ہے، اس کے آگے اونٹ جو چل رہا ہے وہ فلاں کلر کا ہے، وہ سیاہ ہے. یہ تمہارے قافلوں کی کیفیتیں ہیں. جب سب حیران ہو گئے، عزیز ملت اسلامیہ، معراج مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنے حبیب کو اور پھر دکن کے عظیم بزرگ محدث دکن ابو الحسنات سیدنا عبداللہ شاہ صاحب مجددی نقشبندی قادری علیہ الرحمہ والرضوان میرے دادا پیر ہیں، حضرت بدر آئے ہیں. حضرت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، محدث ہیں. حضرت کی بڑی شان نرالی ہے. وہ ایک کتاب لکھے ہیں معراج نامہ، معراج نامہ، میلاد نامہ، شہادت نامہ. یہ بڑے پیارے کتابیں لکھے ہیں حضرت. تو حضرت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے معراج کیوں کرائی، اسباب لکھے ہیں. پہلے تو سرکار کو تکلیف ہوئی، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کو اتنا ستایا گیا ہے، آج نعمتوں سے سرفراز کرنا ہے، میرے حبیب کو نشانیاں دکھانی ہے اور اپنا دیدار کرانا ہے. یہ ایک سبب تھا. پھر زمین اور آسمان کو بھی اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ہم قرآن پڑھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. ہم نے آسمان کو کیسی بلندی عطا فرمائی،